السلام علیکم سر. غم اپنے دوستوں کا بھی کھانا پڑے ہمیں، اغیار کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے ہمیں، اس سے زندگی سے موت ہی بہتر ہے اے خدا، جس میں کہ تیرا نام چھپانا پڑے ہمیں، منبر پہ چڑھ کے غیر کہے اپنا مدعا، سینے میں اپنے جوش دبانا پڑے ہمیں، سینے میں اپنے جوش دبانا پڑے ہمیں، سن مدعی نہ بات بڑھاتا نہ ہو یہ بات، کوچے میں اس کے شور مچانا پڑے ہمیں، پھیلائیں گے صداقتیں اسلام کچھ بھی ہو، پھیلائیں گے صداقتیں اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، پرواہ نہیں جو ہاتھ سے اپنے ہی اپنا آپ، پرواہ
چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں پھیلائیں گے صداقتیں اسلام کچھ بھی ہو جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں. یہ ایک شعر ہے، اس میں ممبر پہ چڑھ کے غیر کہے اپنا مدعا سینے میں اپنے جوش دبانا پڑے ہمیں. پاکستان میں یہی حالات ہیں. مولوی جو ہے وہ جو مرضی آتے ہیں بول دیتے ہیں، روا میں آ کے ختم نبوت کے نام پہ جلسے کرتے ہیں، اور ختم نبوت کی بات کوئی نہیں ہوتی سوائے اس کے گالیاں نکالیں احمدیوں کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو، جماعت کو، اور چلے جائیں. اور جب ہم کہیں اجازت ہو حکومت سے کہو کہ جلسہ کریں ہم اپنا، کہتے نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے. تو مولویوں کو صرف اجازت ہے. اس کا حال آگے یہی بتایا انہوں نے کہ یہ صرف اس کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو اور شور مچاؤ، دعائیں کرو، پھر ہی فتح ہوگی. اس لیے تم لوگوں کے ذریعے سے روا والوں کو اور پاکستان کے احمدیوں کو یہ پیغام ہے کہ ان کو سوائے دعاؤں کے اور کوئی رستہ نہیں ہے، صرف دعائیں کرتے جائیں تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے. اچھا جی، ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام. صالح احمد. السلام علیکم. السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ جس مسیح یعنی روحانی برکات والے کی مسلمانوں کو آخری زمانے میں بشارت دی گئی ہے، اسی کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دجال موعود کو قتل کرے گا. لیکن یہ قتل تلوار یا بندوق سے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دجالی بدعات اس کے زمانے میں نابود ہو جائیں گے. حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے. پھر جس گروہ سے شیطان اپنا کام لے گا اس گروہ کا نام بھی استعارہ کے طور پر دجال رکھا گیا، کیونکہ وہ اس کے اعضاء کی طرح ہے. قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے، لا خلق السماوات والارض اکبر من لا نہیں ہے، لخلق السماوات، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی انسانوں کی سنتوں سے خدا کی سنتیں بہت بڑی ہیں. یہ اشارہ ان انسانوں کی طرف ہے جن کی سنت لکھا گیا تھا کہ جن کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں بڑی بڑی سنتیں ایجاد کریں گے، سنتیں ایجاد کریں گے اور خدائی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ انسانوں سے مراد دجال ہے، اور یہ قول
دلیل اس بات پر ہے کہ دجال موعود ایک شخص نہیں ہے، ورنہ ناس کا نام اس پر اطلاق نہ پاتا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ناس کا لفظ صرف گروہ پر بولا جاتا ہے، سو جو گروہ شیطان کے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ دجال کے وساوس نام کے نیچے وساوس کے نیچے چلتا ہے وہ اردو میں لکھا دجال ہوا ہے یا اس میں اپنی زبان میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اردو میں اچھا، کے نام سے مسعود ہوتا ہے۔ اسی کی طرح قرآن شریف میں اس ترتیب کا اشارہ ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا گیا اور اس آیت پر ختم کیا گیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ پھر لفظ ناس سے مراد اس جگہ بھی دجال ہے۔ ایام صلح صفحہ 62-63۔ اچھا، اس کی کیا سمجھ آئی تم لوگوں کو؟ جی مائدہ۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کے وقت، ذرا قریب کرو آواز ساروں کو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت دجال ایک چیز ہوگی جو انوینشنز وغیرہ اور انسانی چیز ہی ہوگی ایک، نہیں، لیکن وہ حضرت مسیح موعود پھر بتاتے ہیں کہ دجال کو شیطان، اصل میں وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان جس گروہ سے، یعنی جس گروپ سے اپنا کام لیتا ہے، اس گروہ کو بھی شیطان ہی اس گروہ کو بھی دجال ہی کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اگر دیکھا جائے تو وہ شیطان ہے، اور اب شیطان انسانوں سے کام لے رہا ہے، اس لیے دجال انسان ہی ہیں جو برے کام کرتے ہیں۔ کون ہے صنعتیں بنانے والے؟ کون ہیں بڑی بڑی جن کی جو ترقی کر رہے ہیں انڈسٹری میں اور ٹیکنالوجی میں؟ ان کا بھی نام آ گیا نا بیچ میں، پتہ لگ گیا نا کون ہے۔ چلو آگے۔